اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانشراح بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا. کیا ہم نے آپ کے لیے ظاہر جو آپ کی کمر کو دوہرا دے رہا تھا توڑے دے رہا تھا اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا. فإنما الذي انقض ظهرك جو آپ کی قبر کو دوہرے کیے دے رہا تھا توڑے دے رہا مشکل کے ساتھ ورفعنا لك ذکرک مشکل کے ساتھ آپ ذکر کو بلند کر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ ساتھی آسانی کمر کس لیجیے محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب چست کر رہے تھے. اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا. عام طور پر یہاں سے لوگ جو مشقتیں تھیں وہ ہے اپنی جگہ پر جو حقیقت میں آپ کے اوپر جو لوگ فکر کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہو رہا تھا. لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے اپنی جگہ پرسیکیوشن بھی حقیقت میں بات زیادہ مخالفت بھی نہیں اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت میں پڑا ہے. لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے وہ بات کی بات ہے. جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت زیادہ بڑے بڑے میں اور بہت بات کو گزارنا پڑا ہے. یہ اصل میں 3 سال کی جو بھی شیب بنی ہاشم کی جس وہ بات کی بات ہے. جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بات کی بات ہے. یوم اور بہت بات میں خواہش ہوتی ہے. یہ اصل میں کیا ہے اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ. اور رسالت کا فریضہ کہاں وہ کیفیت دن ڈھونڈتا ہے جاؤ فرصت کے بعد خدا کو بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. کہاں یہ وہ کیفیت کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن کیفیت ہے اس کے بیٹھے رہے تصور جانا کیے انشراح ہے. کیا کہاں یہ کن بلندیوں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت اس وقت تیراکی ہے اس کے قلب کی. اور کب جا رہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون. کن بلندیوں پر یہ شخص ہے جو کہتا ہے روحانی معبودوں کے اندر ہے وہ اس وقت تیراکی کا تقدر ہو رہا ہے. اور کب جا رہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے کسی نے کہہ دیا علامہ اقبال نے اسے دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو یہ غلط ہے. شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے. کہاں وہ کہیں کسی کیفیت میں علامہ اقبال نے اسے فورتھ لیکچر ہے ان کا اچانک اقامت کی آواز آ گئی. شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا کھڑا ہونا ہے. وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کیا جھنجھلا کر کہا اچانک اقامت حضوری سے نکال کر درباری میں کھڑا کر دیا. تو وہ عرض اس وقت مراقبے کی کیفیت میں تھا. وہ تو حضوری کہا کیا جھنجھلا کر کہا اب میں حضوری سے نکال کر درباری میں کھڑا کر. نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے. اس مراقبے کی اس نے کہا اللہ اکبر تو حضوری کی کیفیت چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اب میں دربار جائے تو کیسے ہوگا. نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ہیں اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے. وہ تو کہے گا اللہ اکبر آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے. وہ ایک اور نظام ہے وہ نظام با جماعت ہے. آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ہیں ابھی سر نہ اٹھائیں وہ مطلوب ہے. وہ تو کہے گا اللہ اکبر سر آپ نے اٹھنا نہیں ہے. تو وہ ایک اور نظام ہے وہ نظام با جماعت جیسے حضرت موسیٰ سے جماعت کی تشکیل وہ مطلوب ہے. اور ایک ہے وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے مخاطبہ مکالمہ جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا ہر دفعہ آپ نے اذهب الى فرعون جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی. اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے پھر یہ جو لذت اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ مشقت ہے یہ تھی. پھر وہ جو تسکین پیدا ہوتا پھر آپ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہے. اور پھر یہ کہ مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ بارش ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے کہ سمندر سے اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے مثال کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں. پھر وہ گیا اس نے بارش کی شکل اختیار کی. جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے قدورت نہیں ہوتی اس نے ڈسٹل واٹر کو بھی دھو دیا تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی نا. پھر وہ گیا اس نے بارش کو صاف کر کے آیا جب بارش زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے صاف کر کے فضا گند لے کے دریا میں فضا کی قدورت اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا صاف کر کے وہ آیا نیچے زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے صاف کر کے وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے. رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے لطیف اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے. یہ ہے ایک سیر الی اللہ اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے. رات
آپ کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات دھو رہے ہیں، یہ وہ ہے تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ، اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے معنی میں اب آپ دھو رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو صاف کریں دوبارہ، یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، سیر فی اللہ، لیکن اس وقت سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر، یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، تو اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف، جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف پشت ہو گئی ہے، بڑا جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت، جس سے عروج کے حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے، یہ ہے وہ، اور یہ نزول الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض عروج کی نزلت لك ذکرك فإن مع العسر يسرا، یہ ہے وہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وقت آ جائے الذي انقض ظهرك، آپ اپنے اس طرز منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر آپ یکسو ہو کر نبی وہ وقت آ جائے گا، وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره هو كان توابا، وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا، حالانکہ اسی لیے حضور نے اس وقت یہ آپشن ملتا ہے، اللہم فی الرفیق، اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں، میں فارغ ہوا اور اب میں مزید، چنانچہ حضور نے اپنے مرد کے صحابیوں کو جو خبر دیا کر آپشن ملتا ہے، جب آپ نے نماز پڑھائی اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر کے حضور نے اپنے مرد ابوبکر کے پاس جو خبر دیا کر گئے، اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی اور پوری جماعت کر رہی ہے، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضور آخری بار جماعت جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے، اس میں حضور حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی اور پوری جماعت کر رہی ہے، اقتدا حضرت ابوبکر کی اختیار، یہ نماز ہے، وہ آخری بار جماعت جو ایگزیکٹ الفاظ یاد، اس میں حضور نے فرمایا اس کا یہی اللہ نے چاہے تو بھی دنیا میں اور رہے، ایک اور بندے نے اللہ کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے ابوبکر روک رہے ہیں، لوگ حیران ہوئے روک رہی ہے، نتیجہ تو بات ایسی ہے نہیں کہ چاہے تو بھی دنیا میں اور رہی، آپ نے تو بندے نے اللہ کو قبول کر لیا ہے، حضرت اللہ لوگ حیران ہوئے رو کیوں رہی ہے، یہ تو کوئی بات ایسی شاخ گزر رہا کہ سمجھ میں آ گیا کہ اندر معاملہ دعوت و تبلیغ، یہ اس روحانی جو اللہ و اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا، یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا، کہاں وہ کیفیت کہاں یہ کیفیت و تبلیغ، اور اس کی وجہ روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اعتبار سے اس میں عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب، کہاں وہ کیفیت کہاں یہ کیفیت، رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمائی ان کی ابھی بڑی تربیت کی، جو لوگ یہ اتنا عظیم انقلاب راہل ہوا تھا عرب نہیں ہوئے تھے، اور یہ صرف مکہ اور مدینے کے لوگ تھے جو یدخلون فی دین اللہ اس طریقے سے بہرحال ان کی ابھی بڑی تربیت اور ان مستفید ہوئے، یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا پورے نہیں ہوئے، اور ان کو تو یہ صرف مکہ اور مدینے کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے، بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا محمد تو بس پھر پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا اللہ کی طرف، اور ان کو تو آپ کی تربیت کا صدق اللہ العظیم، بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا محمد تو بس پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، صدق اللہ العظیم۔